السماوات والارض والجبال، ہم نے زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اسلام یہ پوری انسانیت کی ایک امانت ہے، وہی امانت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ کون ہے اسلام کے علاوہ جو انسانیت کے مسائل حل کر سکتا ہو؟ یہ کمال اور یہ خوبی تو اسی اللہ کی امانت میں ہے، اور یہ امانت جو ہمیں عطا فرمائی ہے کتنی قیمتی ہے۔ کس کو حق ہے کہ وہ اسلام کی امانت میں کوئی ملاوٹ کر دے، چاہے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے اس نشست میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یہ کانفرنس تمام خوبیوں کے ساتھ، خوش اسلوبیوں کے ساتھ اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، جس میں آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا خلوص، آپ لوگوں کی دعائیں اس میں خاص طور پر کام کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ دن اور آنے والا دن بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو۔ اس نشست کے مقرر ہوں گے مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا دارالعلوم دیوبند کی تاسیس میں نمایاں کردار رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تقریباً 12 سال تک بحیثیت استاد اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ 1973 میں آپ کو مفتی پنجاب کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 60 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں۔ پیس ٹی وی اردو دیکھنے والوں کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں مولانا کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا فضل الرحمان قاسمی حفظہ اللہ۔ مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب کا جو موضوع سخن ہے جس پر آپ لب کشائی فرمائیں گے، وہ ہے اسلام انسانیت کی امانت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کا جو تھیم ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ یہی ہے اسلام انسانیت کے لیے حل۔ اس لیے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے مختلف گوشوں، مختلف زاویوں پر مختلف علماء کرام تقریریں کرتے آئے ہیں۔ مولانا کا جو آج کا موضوع ہے، جو ان کی تقریر ہے، وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اسلام انسانیت کی امانت۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ اسلام انسانیت کی امانت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی یہ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام انسانیت کو واضح فرمایا ہے کہ انسان کا اصل مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ انسان کا اصل مقام یہ ہے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے لیے، زمین پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سب عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے علم۔ علم کے بغیر انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا اور ان میں وہ قوت دراکہ دی گئی، وہ سمجھ اور وہ فہم عطا کیا گیا کہ انسان معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا علم حاصل کر سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ معلومات دے دی گئیں، بلکہ معلومات کو بڑھانے کی اور اس میں ترقی کرنے کی صلاحیت دی گئی کہ جیسے جیسے دور گزرتا رہے، جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہے، وہ معلوم چیز سے نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کرتا رہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت زمین پر ہمارے جد آدم، ہمارے موری سے اعلیٰ کو زمین پر بھیجتے ہوئے یہ ہدایت عطا فرما دی تھی۔ یعنی ان کو دنیا میں اندھیرے میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ علم کی اور ہدایت کی روشنی میں بھیجا گیا۔ وہ اپنے ساتھ علم کی قوت اور ہدایت کا نور دونوں چیزیں لے کر آئے۔ اور یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ دو قسم کی تھی، ایک ہدایت باطنی اور ایک ہدایت ظاہری۔ ہدایت باطنی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے دل میں، اس کی فطرت میں ربوبیت کو اس طرح سے سمو دیا تھا کہ جس طرح آٹے میں نمک ملا دیتے ہیں، اس طرح انسانی فطرت میں ہدایت اور ربوبیت کے اقرار کو سمو دیا گیا تھا۔ یہ تھا علم باطنی۔ دوسرے عطا فرمایا علم ظاہری۔ علم ظاہری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، وحی کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور وحی اور کتاب کے لیے ضرورت تھی پیغمبر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو سب سے پہلا پیغمبر بھی بنایا۔ حضرت آدم سب سے پہلے پیغمبر تھے، سب سے پہلے انسان بھی تھے، سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر حضرت آدم ہمارے موری سے اعلیٰ زمین پر آئے اور اپنی اولاد کو، جو ان سے نسل انسانی چلی، ان کو یہی ہدایت اور یہی علم ورثے میں دیتے چلے گئے، یہی منتقل ہوتا چلا گیا۔
حضرت آدم سے ان کی اولاد میں، ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں، اولاد در اولاد، نسل در نسل، یہی علم اور یہی ہدایت اسی طرح چلتی رہی، وقت کے مطابق، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق. جیسے جیسے انسان اپنے تمدن میں ترقی کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اس کا علم بھی بڑھتا رہا، اس کی ہدایت میں اور زیادہ تنور اور زیادہ کشادگی اور زیادہ فراخی آتی چلی گئی، کیونکہ تمدن کے ساتھ ان سب چیزوں کی ضرورت تھی. تو یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تھی، اور زبان حال سے سب نے اس کا انکار کر دیا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا، سب نے انکار کر دیا کہ یہ عظیم ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے. حملها الانسان، انسان نے اس کو قبول کر لیا. انہ کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل. یہ ظالم اور جاہل کے جو الفاظ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی برائی نہیں ہے، بلکہ انسان کی تعریف ہے. ظالم کسے کہا جائے گا؟ جس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو، اسی کو ظالم کہا جائے گا. جاہل کسے کہا جائے گا؟ جس میں علم کی صلاحیت ہو اور وہ علم حاصل نہ کرے، اسے جاہل کہا جائے گا. یعنی انسان کے اندر دونوں صفات تھیں. اس میں عدل کی بھی صفت تھی کہ وہ دنیا میں عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، قسط قائم کرے، سب کو سب کا حق دے. اور اس میں علم کی بھی صلاحیت تھی کہ وہ علم کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے رب کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اخلاق میں بڑھتا چلا جائے. ظالم اور جاہل انسان کی تعریف ہے، برائی نہیں ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، روشنی پہچانی جاتی ہے اندھیرے سے. تاریکی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہاں نور ہے، روشنی ہے. ظلم ہوگا تو پتہ لگے گا کہ یہ عدل ہے اور یہ ظلم ہے. جہالت ہوگی تو پتہ لگے گا کہ یہ علم ہے اور یہ جہالت ہے، لا علمی ہے اور علم ہے. دن کے اجالے اور رات کی تاریکی سے ممتاز ہوتا ہے دن کا اجالا رات کی تاریکی سے، اچھائی برائی سے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس کی معرفت جو ہوتی ہے ضد سے ہوتی ہے. تو انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صفتیں عطا فرمائیں اور اس کو زمین پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھیجا. یہ انسان کا مقام ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اپنے قلب و ضمیر کی آزادی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کے رب کی رضا کا باعث ہیں، جو اس کے پروردگار کو راضی کرنے والی ہیں. یہ اس کا مقصد. اس مقصد کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی علم کی بھی اور ہدایت کی بھی. جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، وقت کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان سوچتا ہے، اس میں قوت فکری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. وہ بھٹک بھی جاتا ہے اور بھٹکانے والی قوتیں بھی اس کے موجود ہیں سامنے. اندر سے بھی اور باہر سے بھی دونوں طاقتیں بھٹکانے والی بھی ہیں. جہاں راستہ دکھانے والی ہیں وہاں گمراہ کرنے والی بھی ہیں. دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں.
انسان مجمع ازداد ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد انسان کے اندر ہیں، اور اگر یہ ضد نہ ہوں دونوں چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، برائی بھی اچھائی بھی، الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ دونوں چیزوں کا ہونا عین حکمت اور عین مصلحت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اگر یہ نہ ہو اور ان میں کشمکش نہ ہو، تو کشمکش کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار نہیں آ سکتی۔ اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوہر رکھا ہے، وہ جوہر کھلتا ہی جب ہے، جب کشمکش ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، جب تک اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوگا اس کی طاقت کا پورا اندازہ نہیں ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے یا نہیں ہے؟ جب اس کا ٹکراؤ ہوگا، کشمکش ہوگی، جب پتہ لگے گا کہ واقعتاً اس میں کتنی قوت اور صلاحیت ہے۔ تو ٹکراؤ بہت ضروری ہے، اسی سے انسانی جوہر کھلتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفکر دانشور ہیں، ان کی کتابیں گلستاں اور بوستاں کے نام سے بڑی معروف ہیں، معلم اخلاق ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، بات کو ذرا سمجھانے کے لیے واقعات کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تاریخ اور واقعات کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے یہاں ایک پہلوان تھا، شاہی پہلوان۔ ایک زمانے میں بادشاہ پہلوانوں کو کی بھی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ تو وہ شاہی پہلوان تھا، شاہی اخراجات کے اوپر وہ اپنی پہلوانی کے فن کو سیکھا کرتا تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا، عمر اس کی ڈھلنے لگی، تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور میرے پاس جو یہ کشتی کا فن ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اپنے شاگرد کو یہ سکھا دوں۔ تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی اپنا کوئی شاگرد منتخب کر لوں جو میرے بعد میرا خلیفہ بن جائے، میری جگہ لے سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے شاگردوں میں جو ہونہار ہو اس کو منتخب کر لو، ہم اس کی پوری سرپرستی کریں گے۔ تو ایک بہت ہونہار شاگرد کو شاہی پہلوان نے منتخب کیا کہ اسے تمام اپنے کشتی کے داؤ پیچ سکھلانے شروع کیے۔ ادھر وہ جوان ہو رہا تھا، ادھر یہ بوڑھا ہو رہا تھا، یہ اپنا فن اس کو سکھا رہا تھا۔ ایک دن دربار شاہی میں بیٹھے ہوئے دونوں پہلوان بھی سامنے تھے، تو بادشاہ نے شاہی پہلوان کے شاگرد سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تمہارے استاد نے تمہارے ساری باتیں سکھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے اور اب میں بالکل اس فن کے اندر ماہر ہو گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہیں اتنی مہارت ہو گئی ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ تمہارے استاد سے کرایا جائے تو تم جیت جاؤ گے؟ اس نے ایک امتحان کے لیے پوچھا۔ شاگرد میں طرح کا تکبر پیدا ہو گیا تھا، اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ جناب اب میرے استاد کیا، اب تو کوئی بھی آ جائے میرے سے جیت نہیں سکتا۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک شاگرد اپنے استاد کا مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے برتر ثابت کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ استاد کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے، طالب علمانہ تواضع ہونی چاہیے۔ طالب علم تو وہی ہے جو استاد کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، علم بغیر تواضع کے نہیں آتا۔
علم عاجزی چاہتا ہے. جیسے پھلدار درخت جھکتا ہے، ایسے ہی جس میں کوئی کمال ہوتا ہے وہ جھکا کرتا ہے. تو بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری. اس نے کہا کہ تم مقابلے کے لیے تیار ہو اپنے استاد سے؟ شاگرد نے کہا کہ جی ہاں میں تیار ہوں. بادشاہ نے کہا کہ پھر ہو جائے. چنانچہ اعلان ہو گیا کہ شاگرد اور استاد میں مقابلہ ہوگا. فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں جگہ سب متعین ہو گیا. بڑا دلچسپ معاملہ تھا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. یہ انوکھی بات تھی، ورنہ کوئی شاگرد اپنے استاد کا مقابلہ نہیں کیا کرتا. وہ تیار ہو گیا. آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا لوگوں کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا. ایک طرف وہ جوان عمر پہلوان تھا، ایک طرف یہ بوڑھا تھا. اب سعدی کا قلم ہے، انہوں نے جو اس کی تصویر کشی کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بڑی ادیبانہ انداز میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس اکھاڑے کا، اس کشتی کے اس منظر کا، کہ کس طرح وہ ایک مست ہاتھی کی طرح میدان میں آیا ہے. ادھر یہ بوڑھا سامنے، اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، دونوں مد مقابل ہوئے ایک دوسرے کے، تو بڑی دلچسپ بات ہوئی. بات یہ ہوئی کہ بوڑھے استاد نے ہاتھی جیسے مست اپنے شاگرد کو ایک تنکے کی طرح اوپر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا. پورا میدان گونج اٹھا تالیوں سے، نعرۂ تحسین سے. شاگرد ہار گیا، استاد جیت گیا. جو شاگرد کا خیال تھا کہ میرے اندر زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ باکمال ہوں، جب کشمکش ہوئی تو پتہ لگا کہ کتنے پانی میں ہیں. شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ نے مجھے 300 داؤ پیچ سکھائے تھے. 300. یہ ایک داؤ جو اس وقت آپ نے استعمال کیا ہے یہ کیوں نہیں سکھایا تھا؟ اسے آپ نے کیوں بچا کے رکھ لیا تھا؟ استاد نے کہا کہ اسی دن کے لیے، کہ کہیں تم اپنے غرور میں یہ نہ سمجھنے لگو کہ میں استاد سے بڑھ گیا ہوں. اسی دن کے لیے میں نے ایک داؤ بچا کے رکھا تھا. تو کہنے کو ایک واقعہ ہے یہ، لیکن اس سچائی کو یہ واقعہ سامنے لاتا ہے کہ جب تک اچھائی اور برائی میں کشمکش نہ ہو، اچھائی کی برتری کیسے ثابت ہوگی؟ نیکی کا کمال کیسے سامنے آئے گا؟ اگر ابو بکر نہ ہو تو ابو جہل کی جہالت کیسے معلوم ہوگی؟